السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانیاں نامہ سننے سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے گا تاکہ آنے والی مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ پیر کامل عمر احمد کیس نمبر 13۔ مگر آپ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے اور اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو یارک آنے کی اطلاع دی تھی۔ سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا تھا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ یہ ناگواری چھپا بھی نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہیں؟ تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا۔ اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہونٹ بھینچتے اس کی بات سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا۔ میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہے ہو۔ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، آج خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی۔ وہ اس قدر ریس ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑا جری دار آدمی ڈرتا تھا۔ کامران کو یہ مثبت تبدیلی لگی تھی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی تھی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ ٹھیک ہے۔ اسے سفر کے دوران بھی اس طرح کے جواب ملتے رہے تھے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھایا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار؟ مائی گاڈ! سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالات میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اسے کپڑے، جرابیں اور جوتے بکھرے تھے۔ کتابوں اور اخباروں اور میگزینز کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی اور باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے کچھ شاک کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ سالار نے سرد موری کی آلی میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے؟ اب کیا ہوا ہے؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایش ٹرے کے پاس جا کے سگریٹ کے ٹکڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ سالار نے چھتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ کامران نے چند لمحوں کے بعد وہ ایش ٹرے نیچے پٹک دیا۔ سالار، what are you doing up to this time؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگس استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ اپنی، چہرہ دیکھو اپنا۔ وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے ہلکے اور بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا؟ رہی صحیح کسر ان محاسوں اور ہونٹوں پر جمی ہوئی پھڑیوں نے پوری کر دی تھی جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھے۔ محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنی بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضگی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پر نظر دہرائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو؟ وہ قدرے بڑھے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگس نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے، تم پر یقین۔ کامران نے طنزیہ لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام شروع کر دیا۔ یونیورسٹی جا رہے ہو تم؟ سعد کو اچانک ایک اور اندیشہ ہوا۔ جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں اٹھاتا رہا۔ کامران کو تسلی نہیں ہوئی۔ میرے ساتھ ہاسپٹل چلو، میں تمہارا چیک اپ کروانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ سب کرانے کے لیے یہاں آئے ہیں تو بہتر ہے واپس چلے جائیں۔
मैं कोई किंडरगार्टन का बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरान ने इस बार कुछ कहने के बजाय इसके साथ मिलकर चीज़ें उठाना शुरू कर दी। सलार ने इत्मीनान का सांस लिया। इसका ख्याल था कि अब वो इस मामले पर दोबारा बहस नहीं करेगा, मगर इसका ये अंदाज़ा गलत था। कामरान ने इसके पास अपने क़याम को लंबा कर दिया। 2 दिन के बजाय वो पूरा एक हफ्ता वहाँ रहा। सलार इसके क़याम के दौरान बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाता रहा, मगर कामरान इस दौरान इसके दोस्तों और प्रोफेसर से मिलता रहा। सेमेस्टर में फेल होने की खबर भी इसे सलार के दोस्तों से ही मिली थी और कामरान के लिए एक शॉक था। सलार से कुछ भी तवक्का की जा सकती थी, मगर सेमेस्टर में फेल होना, वो भी इस बुरी तरह से, जबकि वो कुछ अरसे पहले तक यूनिवर्सिटी के पिछले रिकॉर्ड्स ब्रेक करते हुए टॉप कर रहा था। इस बार इसने सलार से इस मामले को डिस्कस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सिकंदर उस्मान को फ़ोन करके इस सारे मामले से आगाह कर दिया। सिकंदर उस्मान के पैरों तले से एक बार फिर ज़मीन निकल गई थी। सलार ने अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रखा था। वो एक 1.5 साल के बाद इनके लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करता था, और हाशिम बिन वाले मामले को भी इतना ही अरसा होने वाला था। आप अभी इससे इस मामले पर बात ना करें। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां होने वाली हैं, आप इसे पाकिस्तान बुला लें, कुछ अरसे के लिए वहाँ रखें, फिर मम्मी से कहें कि वो इसके साथ वापसी पर यहाँ आ जाएं, और जब तक इसकी तालीम ख़त्म नहीं होती इसके साथ रहें। कामरान ने सिकंदर उस्मान को समझाया। सिकंदर ने इस बार ऐसा ही किया था। वो बगैर बताए छुट्टियां शुरू होने से पहले न्यूयॉर्क पहुंच गए। इसका हुलिया देखकर सिकंदर उस्मान के पेट में गरहें पड़ने लगी थी, मगर उन्होंने कामरान की तरह इससे बहस नहीं की। उन्होंने इसे अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा। इसके एहतजाज और तालीमी मसरूफियत के बहाने को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती इसकी सीट बुक करा दी और इसे पाकिस्तान ले आए। वो रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचे। सिकंदर और तैयबा सोने के लिए चले गए। वो अपने कमरे में आ गए। वो तकरीबन 1.5 साल के बाद अपने कमरे को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़ कर गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वो फ्लाइट के दौरान सोता रहा था, इसलिए इस वक्त इसे नींद महसूस हो रही थी। शायद ये जोग्राफियाई तब्दीली थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। मैं बाकी आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी का शिकार हो जाऊंगा, इसने तारीकी में कमरे की छत को घूरते हुए कहा। कुछ देर इसी तरह बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद वो उठ बैठा। कमरे की खिड़कियों की तरफ जाते हुए इसने पर्दों को हटा दिया। इसकी खिड़कियों के पार वसीया साइड लॉन के दूसरी तरफ हाशिम बिन का घर नजर आ रहा था। इसने इतने सालों इस खिड़की के पर्दे आगे पीछे करते कभी हाशिम बिन के घर पर गौर नहीं किया था। फिर इस वक्त वह बहुत देर तक तारीकी में इस घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स में नजर आने वाली इस इमारत को देखता रहा। बहुत सारी बातें इसे यकदम याद आने लगी थी। इसने पर्दे एक बार फिर बराबर कर दिए। सीन के घर वालों को इमामा का पता चला। इसने अगले दिन नासरा को बुलाकर पूछा। नासरा ने इसे अजीब सी नज़रों से देखा। नहीं जी, कहाँ पता चला? उन्होंने तो एक जगह छान मारी है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। इन्हें शक अभी भी आप पर ही है। सलमा बीबी तो बहुत गालियाँ देती हैं आपको। सलार इसे देखता रहा। घर के नौकरों से भी पुलिस ने पूछताछ की थी, मगर मैंने तो मजाल है ज़रा भी कुछ बताया हो। उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया था, मुझे भी, मेरी बेटी को भी। फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं, शायद रखा भी हो इन लोगों ने दोबारा, इसलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहाँ देती रहूँ। मैं भी आएँ बाएँ शाएँ करके टाल देती हूँ। वो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। सलार ने फौरन मदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है? हाँ जी, अभी भी तलाश कर रहे हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, वो लोग हर चीज़ छुपाते हैं नौकरों से। इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी उड़ते उड़ती खबर मिल जाती है हमें। सलार साहब कि आपको भी इमामा बीवी का नहीं पता है? नासरा ने बात करते करते अचानक इससे पूछा। मुझे कैसे पता हो सकता है? सलार ने नासरा को घूरा। ऐसे ही पूछ रही हूँ जी, आपके साथ इनकी दोस्ती थी, इसलिए मैंने सोचा शायद आपको पता हो। वो जो एक बार आपने मेरे हाथ कागजात भिजवाए थे, वो किस लिए थे? इसका तजस्सुस अब तशवीशनाक हद तक भर रहा था। इसके घर के कागजात थे, मैंने ये घर इसके नाम कर दिया था। नासरा का मुंह खुले का खुला रह गया। फिर वो संभली। पर जी, ये घर तो सिकंदर साहब के नाम पर है। हाँ, मगर ये मुझे तब पता नहीं था। ये बात तुमने इन लोगों को बताई है कि तुम यहाँ से कोई कागज़ लेकर इसके पास गई थी? नासरा ने कानों को हाथ लगाया। तौबा करें जी, मैंने क्यों बताना था? मैंने तो सिकंदर साहब को नहीं बताया, और ये ही बेहतर है कि तुम अपना मुंह इसी तरह हमेशा के लिए बंद रखो। अगर ये बात इनको पता चली तो पापा तुम्हें सामान समेत उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। तुम इनके गुस्से को जानती नहीं हो। जाओ अब यहाँ से, सलार ने तरशी से कहा। नासरा खामोशी से इसके कमरे से निकल गई। वो वीकेंड पर कभी कभार हाइकिंग के लिए मार्गला की पहाड़ियों पर जाया करता था। वो वीकेंड नहीं था, मगर अचानक इसके मूड वहाँ जाने का बन गया।
हमेशा की तरह गाड़ी नीचे पार्क करके वो एक बैग अपनी पुश्त पर डाले हाइकिंग करता रहा। वापसी का सफर इसने तब शुरू किया जब साए लंबे होने लगे। वो अंदाजा कर सकता था कि इसे अपनी गाड़ी तक पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे। वापसी के सफर को कुछ तेजी से तय करने के लिए वो सड़क पर आ गया जहां से आम तौर पर लोग गुजरते थे। इसने अभी कुछ फासला ही तय किया था कि जब इसे अपने पीछे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। सलार ने एक नजर मुड़कर देखा। वो 2 लड़के थे जो इससे काफी पीछे थे मगर बहुत तेजी से आगे आ रहे थे। सलार ने गर्दन वापस मोड़ ली और इसी तरह अपने नीचे का सफर करता रहा। इसे अपने हुलिये से वो लड़के मशकूक नहीं लगे थे। जीन्स और शर्ट्स में मलबूस इनका हुलिया आम लड़कों जैसा था मगर फिर चलते चलते इसे यकदम कोई अपने बिल्कुल उकब में महसूस हुआ। वो बड़ी रफ्तारी से पलटा और साकत हो गया। इन दोनों लड़कों के हाथ में रिवॉल्वर थे। वो इसके बिल्कुल सामने थे। अपने हाथ ऊपर करो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, इनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा। सलार बेइख्तियार अपने हाथ ऊपर उठा दिए। इनमें से एक इसके पीछे गया और बहुत तेजी से इसने इसे खींचते हुए धक्का दिया। सलार लड़खड़ाया मगर संभल गया। सलार ने किसी किस्म की मज़ाहमत किए बगैर इस तरफ जाना शुरू कर दिया जहां वो इसे सड़क से हटाना चाहते थे ताकि कोई यकदम वहां न आ जाए। इनमें से एक तकरीबन इसे धकेलते हुए इस रास्ते से हटाकर झाड़ियों और दरख्तों के बहुत अंदर तक ले आया। घुटनों के बल बैठो, एक ने दृष्टि से इसे कहा। सलार ने खामोशी से इसके हुक्म पर अमल किया। वो जानता था वो लोग इसकी चीज़ें छीनेंगे और फिर इसे छोड़ देंगे और वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिस पर वो दोनों मुश्तइल होकर इसे नुकसान पहुंचाते। इनमें से एक इसके पीछे गया और इसने इसकी पुश्त पर लटका हुआ छोटा सा बैग उतार लिया। इस बैग में एक कैमरा, चंद फिल्म रोल, बैटरी, टेलीस्कोप, फर्स्ट एड किट, वॉलेट, पानी की बोतल और चंद खाने की चीज़ें थीं। जिस लड़के ने बैग उतारा था वो बैग खोलकर अंदर मौजूद चीज़ों को जायज़ा लेता रहा। फिर इसने वॉलेट खोलकर इसके अंदर मौजूद करेंसी नोट और क्रेडिट कार्ड का जायज़ा लिया। इसके बाद इसने बैग में से टिश्यू का पैकेट निकाली और फर्स्ट एड किट भी निकाली। अब तुम खड़े हो जाओ, इस लड़के ने तहकुमान अंदाज में कहा। सलार इस तरह हाथ सर से ऊपर उठाए खड़ा हो गया। इस लड़के ने इसकी पुश्त पर जाकर इसकी शॉर्ट्स की जेबों में हाथ डालकर इन्हें निडोला और इसमें मौजूद गाड़ी की चाबी निकाली। गुड कार है। सलार को पहली बार कुछ तशवीश हुई। तुम लोग मेरा बैग ले जाओ मगर कार को रहने दो। सलार ने पहली बार इन्हें मुखातिब किया। क्यों? कार को क्यों रहने दें? तुम हमारे खाला के बेटे हो कि कार को रहने दें? इस लड़के ने दरश्त लहजे में कहा। तुम लोग अगर कार ले जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। सिर्फ कार की चाबी मिल जाने से तुम कार नहीं ले जा सकोगे। इसमें और भी बहुत से लोग थे। सलार ने इनसे कहा। वो हमारा मसला है, तुम्हारा नहीं, इस लड़के ने इससे कहा और फिर आगे बढ़कर इसकी आंखों से ग्लासेस खींच लिए। जॉकर्स उतार दो। सलार ने हैरानी से इसे देखा। जॉकर्स किस लिए? इस बार इस लड़के ने जवाब देने के बजाय पूरी वक्त से एक थप्पड़ सलार के मुंह पर मारा। वो लड़खड़ा गया। चंद लम्हों के लिए इसकी आंखों के सामने तारे नाच गए। दोबारा कोई सवाल मत करना। जॉकर्स उतारो। सलार कशमगीन नज़रों से इसे देखने लगा। दूसरे लड़के ने इस पर ताने हुए रिवॉल्वर की चेम्बर को एक बार जताने वाले अंदाज में हरकत दी। पहले लड़के ने एक और थप्पड़ इस बार सलार के दूसरे गाल पर मारा था। अब देखो इस तरह। जॉकर्स उतारो, इसने सख्ती से कहा। सलार इस बार इसकी तरफ देखे बगैर नीचे झुककर आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों जॉकर्स उतार दिए। अब इसके पैरों में सिर्फ जराबें रह गई थीं। अपनी शर्ट उतारो। सलार एक बार फिर एतराज़ करना चाहता था मगर वो दोबारा थप्पड़ खाना नहीं चाहता था। अगर इन दोनों के पास रिवॉल्वर ना होते तो वो जिस्मानी तौर पर इनसे बहुत बेहतर था और यकीनन इस वक्त इनकी ठुकाई कर रहा होता, मगर इनके पास रिवॉल्वर की मौजूदगी ने एकदम ही इसे इनके सामने बेबस कर दिया था। इसने अपनी शर्ट उतार कर इस लड़की की तरफ बढ़ाई। नीचे फेंको, इसने तहमकाना अंदाज में कहा। सलार ने शर्ट नीचे फेंक दी। इस लड़के ने अपने बाएं हाथ की जेब में हाथ डालकर कोई चीज़ निकाली और प्लास्टिक की बारीक डोरी का एक गुच्छा था। इसे देखते ही सलार की समझ में आ गया कि वो क्या करना चाहता है। वो बेइख्तियार परेशान हुआ। शाम हो रही थी। कुछ ही देर में वहाँ अंधेरा छा जाता और वो वहाँ से रहाई किस तरह हासिल करता। देखो मुझे बांधो मत, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तुम मेरा बैग और मेरी कार ले जाओ। इस बार इसने मुदाफ़ाना अंदाज में कहा। इस लड़के ने कुछ भी कहे बगैर पूरी कुव्वत से इसके पेट में एक घूसा मारा। सलार दर्द से दौड़ा हो गया। इसके मुंह से एक चीख निकली थी। कोई मशवरा नहीं। इस लड़के ने जैसे इसे याद करवाया और जोर से एक तरफ धकेला। दर्द से बिलबिलाते हुए सलार ने अंधों की तरह इसकी पैरवी की। एक दरख्त के तने के साथ बिठाकर इस लड़के ने बड़ी महारत के साथ इसके दोनों बाजों को पहले से तने के पीछे ले जाकर इसकी कलाई पर वो डोरी लपेटना शुरू कर दी। दूसरा लड़का सलार से जरा फासले पर इधर उधर नजरें दोहराते हुए सलार पर रिवॉल्वर ताने रहा।
اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود کینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرا لگا دی۔ پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا اور اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولا سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اس وقت دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے کے بعد دیگرے وہ سارے ٹشو اس کے منہ میں ٹھوس دیے اور پھر شرٹ کی واحد بچ جانے والی پٹی کو گھوڑنے کی لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا اب اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کی بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ملنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کی حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسری طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے نیچے تک لٹکنے والی برمودا شارٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ کھنکیں بھر رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہو گئی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ کا سکا گزرنے والی گاڑیوں اور لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والے رگڑے اور خراشوں اور بخوبی اسے محسوس ہو سکتا تھا۔ درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹشو اب گھل چکے تھے اور ان کے گھلنے کی وجہ سے وہ منہ سے لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بڑی طرح ناکام رہا تھا، کہ وہ گلے ہوئے ٹشوز کو نہ نکال سکتا تھا نہ اگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام رہا تھا۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اس حالت میں وہاں یقیناً ٹھر ٹھر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے اور بار بار وہ اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی بحرینہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام رہا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہاں بچھو یا سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا، اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی، کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اس طرح مروں گا یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ اسے اپنی موت سے یکدم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سک سک کر مر جاتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرا سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ہذیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب
بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر بھی کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یکدم اسے کیا ہوا ہے، بس وہ بلند آواز میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا۔ وہ موت سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح وہ نیو یارک میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کتنی دیر اس طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا، پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ نڈال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر نکالتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے کندھے اور بازو میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سلار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمس ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم میری سچویشنز کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سلار نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھی۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر امامہ، میں تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں، تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکو گی۔ سلار نے اپنے ہونٹ بیچ لیے۔ سلار، مجھے طلاق دے دو۔ بڑھائی ہوئی لجاجت آمیز آواز، سویٹ ہارٹ، تم کورٹ میں جا کر لے لو، جیسے کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا، اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے امامہ کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہو۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال انصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا۔ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مصور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال انصر کا گھر تھا، اور سالار سکندر نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں وہ گوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اس کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کوئی خیرات نہیں کی تھی اور وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹ میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے کچھ نہیں دیا تھا۔ پلیز دیکھنے یا سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ڈھیر سارے کمنٹس کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کیسی لگی بھی کمنٹ کر کے بتائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔